السلام علیکم دوستو۔ وہ 30 ستمبر 1895 کو پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم و تربیت پر ابتدائی سے خصوصی توجہ دی گئی۔ اس نے انگریز اساتذہ کی زیر نگرانی میو کالج اجمیر سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد امپیریل کیڈٹ کالج دہرادرو میں فوجی تربیت حاصل کی اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں مختلف عہدوں پر تعینات رہا۔ 1915 میں اسے ریاستی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 کے درمیان لڑی گئی، اسے سرکاری فوجوں کی ٹریننگ اور ہتھیاروں وغیرہ کی سپلائی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 1922 میں اسے مہاراجہ کی اسٹیٹ کونسل میں سینئر ممبر کا عہدہ دیا گیا۔ اس حیثیت سے اسے لوگوں سے ملنے جلنے اور ان کے مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ویورز، ہم بات کر رہے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ کی۔ ریاست جموں و کشمیر پہ آخری ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کا جو دور ہے وہ خاصا ہنگامہ خیز تھا۔ نہ صرف ہنگامہ خیز تھا بلکہ کشمیر کی تقسیم اسی کے آخر پہ جا کر ہوئی۔ ہندوستان کی تقسیم کے دوران بھی مہاراجہ ہری سنگھ ریاست جموں و کشمیر کا حکمران تھا، تو اس لحاظ سے مہاراجہ ہری سنگھ کا دور انتہائی اہم اور تاریخی ہے۔ آئے جانتے ہیں کہ ان کے دور میں کیا اہم کام ہوئے اور کیا چیزیں غلط ہوئی۔ ستمبر 1925 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ جب وفات پا گیا، چونکہ اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے اس کے بھائی امر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ تخت و تاج کا وارث قرار پایا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 30 سال تھی۔ چونکہ وہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور اسٹیٹ کونسل کے ممبر کی حیثیت سے کافی مصروف ہو چکا تھا، اس لیے پڑھے لکھے طبقہ نے اسے بڑی امیدیں وابستہ کی۔ جنگ عظیم اول کے دوران وہ ذاتی طور پر دفاعی فنڈ میں 43 لاکھ کا عطیہ دے چکا تھا۔ علاوہ ازیں وادی کشمیر میں قید کے خطرے پر قابو بھی ہری سنگھ کی کوششوں سے پایا گیا تھا۔ اس طرح وہ بلا تفریق مذہب و نسل ہندوؤں اور مسلمانوں میں یکساں مقبول ہو گیا تھا۔ تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد ہی اس نے جموں میں امر کھچتر یا سبھا کے جلسے سے صدارتی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، بحیثیت مہاراجہ اس کا مذہب انصاف ہوگا۔ اس نے مذہبی رواداری کا اظہار کرتے ہوئے سری نگر میں مسلمانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ لیکن تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد ہری سنگھ نے چند تنگ نظر راجپوتوں کے مشورے سے ریاست میں راجپوت دھڑے کی حکومت کی تشکیل شروع کر دی۔ انتظامیہ کے ہر شعبہ کا سربراہ درمیانی درجہ کی اہلیت کے راجپوت کو بنایا گیا۔ فوج کو ڈوگرا راجپوتوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ 60% سے زائد گیزٹڈ اسامیاں ان کا حصہ قرار دی گئی۔ سر ایلین بینرجی 2 سال سے کشمیر کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ 1929 کے اوائل میں اس نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ 15 مارچ 1929 کو ایسوسیٹڈ پریس لاہور کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا، ریاست جموں کشمیر کئی خرابیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی آبادی کی غالب اکثریت مسلمان ہے جو کہ بالکل ہی ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ دیہاتوں میں رہنے والے یہ لوگ افلاس اور اقتصادی بدحالی کی بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ عملی طور پر انہیں ڈور ڈنگروں سے بھی حقیر سمجھ کر ان پر حکومت کی جا رہی ہے۔ کشمیری ہندوؤں اور مسلمانوں پر فوجی ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مہاراجہ کی فوج میں ہندو ڈوگرے یا مسلمان ڈوگرے بھرتی ہوتے تھے یا پھر گورکھے اور پنجابی سکھ کشمیر کی فوج میں ملازمت حاصل کر سکتے تھے۔ کشمیر کا نہ کوئی ہندو اور نہ مسلمان بھرتی ہو سکتا تھا۔ ضبطی جائیداد کے قانون کے تحت کوئی بھی شخص مذہب تبدیل کرنے سے اپنی جائیداد سے محروم ہو سکتا تھا۔ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے، اس لیے مسلمانوں نے اس قانون کو مذہب کی اشاعت کے خلاف ایک رکاوٹ قرار دیا۔ سول محکموں میں کلیدی عہدوں پر رنبیر سنگھ کے دور میں پنجابی چھائے ہوئے تھے۔ ہری سنگھ کے راج میں یہ عہدے راجپوتوں کے لیے مخصوص ہو گئے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی جو دور ہے اس کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو چند قسطوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو وہ ادھر تک ہی ہے۔
اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کے دور میں کون کون سی تحریکیں چلی، ان تحریکوں کے کیا اثرات ہوئے اور کس کس نے چلائی۔ تو اگلی ویڈیو تک فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔